السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تجھ سے مانگوں میں تجھ کو، جو کہ تحریر ہے شازیہ مصطفیٰ عمران کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 15، جو کہ اس کی آخری قسط ہوگی۔ کیا بات ہے، صبح سے لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے، عمران نے اس کے اندر داخل ہوتے ہی ذرا خفگی سے کہا۔ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نوشین اور کرن کی منگنی کے فنکشن کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی تھکن ہو گئی۔ وہ سر پیش کرنے لگی۔ منگنی ہوئے بھی آج تیسرا دن ہے۔ وہ لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ آپ کے بھائیوں نے خود گھر اتنا پھیلایا ہے، اسے بھی تو سمیٹنا تھا۔ وہ بالوں کو جوڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے برابر ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ اتنا اچھا ہو گیا ہے، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ اب آپ کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا؟ ہاں یہ تو ہے، زمران نے بھی تائیدی سر ہلایا تھا۔ دونوں کے منگیتر بھی اچھے ہیں، فیملی اچھی ہے۔ اب آپ کو یہ زیادہ خوشی تھی کہ لوگ اچھے تھے اور نوشین کی جو سوچ تھی اس کے مطابق ملے تھے۔ اچھا اگر آپ ان تمام باتوں سے فارغ ہو گئی ہوں تو ادھر بھی بات کر لیں۔ زمران نے لیپ ٹاپ کا رخ ادھر کیا تھا۔ سامنے اسکرین پر شہریار اور حسنہ نظر آئے تھے۔ ارے شہریار ماموں، حسنہ آنٹی کیسی ہیں؟ وہ ان دونوں کو سامنے دیکھ کر وہ پورے مسرت سے گویا ہوں۔ ہم تو الحمدللہ خیریت سے ہیں، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ حسنہ کی خوشی سے بھرپور چہکتی ہوئی آواز آئی تھی۔ وہ ویسے بھی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، حباب نے ہنس کر ہی جواب دیا تھا۔ حسنہ آنٹی آپ تو بہت پیاری ہو گئی ہیں۔ ارے کیا تم لوگ یہ باتیں کرنے بیٹھ گئے ہو؟ یہ بتاؤ کہ وہاں سب ٹھیک تو ہے اور خوشخبری ہے کوئی؟ عمران نے حباب کو کنکھیوں سے دیکھنے کے بعد اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ کیا ہے، آپ تو شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے شہریار اور زمران کی موجودگی میں حیاسی آنے لگی۔ میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ زمران اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ کافی دیر تک ان لوگوں کی باتیں ہوتی رہی۔ شہریار نے ہی خدا حافظ کہا تھا، ورنہ تو حسنہ اور حباب کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ حسنہ آنٹی کتنی خوش اور پیاری لگ رہی تھی۔ خوش اور پیاری تو آپ بھی ہیں۔ زمران نے آنکھوں میں خمار لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ جھیپ گئی تھی۔ میں تمہاری بات کر رہا ہوں جانے من۔ اس پر شوخیاں سوار ہونے لگی۔ ارے کیا کرتے ہیں، مجھے اتنے کام کرنے ہیں۔ باہر میں گئے تمہارے کام، ابھی صرف میری بات ہوگی۔ وہ اسے اپنے پہلو میں گرا کے گویا ہوں۔ آپ ضرورت سے زیادہ شوق نہیں ہو گئے؟ اب آپ کو وہ حیران ہی کر رہا تھا۔ میں ایسا ہی شوق ہوں، وہ تو تم نے ہی خاطر میں نہیں لیا۔ وہی شوق مناتی رہی۔ ہماری شادی ایسے کیوں ہو گئی؟ ارے وہ تو بھلا ہوا کہ چندہ میاں کا، جو انہوں نے ہمیں ملا دیا۔ چندہ میاں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملایا ہے۔ فوراً تصحیح کی، مگر سبب تو وہی بنے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ملا دیا۔ میں تو صرف تمہیں سوچتا تھا، مگر کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا اور تمہارا ملن بھی ہوگا۔ اس نے حباب کے جانے کے تمام راستے مستور کر دیے تھے۔ میرا خیال ہے مجھے اٹھنا چاہیے، ابھی رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ تمہیں کیا ہر وقت کام یاد آتے رہتے ہیں؟ وہ بھناک گیا تھا۔ اگر آج آپ نے چھٹی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کاموں کی چھٹی ہے۔ ابو جلدی کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، میں اسی لیے کھانا بنا لیتی ہوں۔ وہ وضاحت دینے لگی۔ امی سے بولوں گا آدم کی بھی جلدی شادی کریں تاکہ تم کاموں کا بہانہ کم کرو۔ آپ تو سچ میں ناراض ہو گئے؟ وہ ہنسنے لگی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اپنے سارے کام انجام دے لو، میرا کام ہی انجام نہیں دینا۔ وہ واقعی خفگی دکھاتا ہوا لیٹ گیا تھا۔ حباب جذبس ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تک ایسے ہی اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرانے لگی۔ اچھا آتی ہوں کچھ دیر میں۔ جاؤ جاؤ۔ وہ روٹ کر لیٹ گیا تھا۔ حباب جانتی تھی اسے کیسے منانا۔ رخصتی 12 بجے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ بارات بھی واپسی جلدی ہی آ گئی تھی۔ سبھی چینج کر کے فری ہو گئے تھے۔ تم جا کے ذرا مریم کے کمرے میں یہ کھانے کا سامان رکھانا۔ اس کی خالہ بتا رہی تھی کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ نصرت نے اسے مخاطب کیا، جو ایزی سے شلوار قمیض میں ملبوس سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جی اچھا۔ خوشنما تو حیران ہی رہ گئی۔ نصرت نے اسے آج یوں مخاطب جو کیا تھا۔ ارے اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو بیٹا؟ آپ اتنے عرصے بعد مجھ سے اتنے اچھے انداز میں جو بولی ہیں۔ خوشنما صاف گو مزاج کی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہہ دیا، بیٹا میں ہی غلطی پر تھی جو تم سے غلط رویہ رکھتی تھی، اور ہیشم بھی دیکھو مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ جانے غصے میں اسے کیا کیا کہہ دیا۔ نصرت واقعی بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اگر مرتضیٰ علی انہیں نہیں سمجھا دے تو وہ سب کے ساتھ غلط کرتی رہتی۔ مامی آپ ایسا مت سوچیے، آپ تو ہماری بڑی ہیں۔ بڑے ایسے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو ہی برا بولتے ہیں۔ دیکھو میرے بڑے بول ہی تو میرے آگے آئے، فرحان کی شادی۔ مامی آپ ایسی بات نہ کریں، آپ فرحان بھائی کی شادی سے خوش ہیں نا؟ میں خوش ہوں، کیونکہ ہمیں اولادوں کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے۔ فرحان نے اچھی لڑکی سے ہی شادی کی ہے، یہ میرے دل کو سکون۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ارے بھائی یہ آپ چائے بنا رہی ہیں یا پائے ہیں؟ ہیشم بھائی تو پوچھ رہے تھے۔ مہران کچن میں ایک دم آ گیا تھا۔ ہاں ہاں لے کر آ رہی ہوں۔ تم چائے کو چھوڑو، میں بنا لوں گی، تم بس مریم کے پاس چلی جاؤ۔ انہوں نے اسے ہدایت دی تھی۔ وہ پھر مریم کے کھانے اور لوازمات کی ٹرے اوپر لے جانے لگی۔ ہیشم کی نگاہ اس پر اٹھی، اسے چائے لانے کو کہا اور پھر وہ اوپر جا رہی تھی۔
کہاں جا رہی ہوں؟ یہ لے کر فرحان بھائی کے روم میں مریم کے لیے کھانا وغیرہ۔ اس نے ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ جلدی سے آؤ۔ وہ ساتھ ہی ہدایت بھی دینے لگا۔ پنک کاٹن کے امبرائڈری کے کپڑوں میں وہ ابھی تک اسی میک اپ میں تھی۔ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ ہیشم کو اپنے نفس کی لگام کو تھامنا آج بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بھی ان سب کے درمیان آ کر بیٹھ گیا تھا۔ فرحان نے اسے بغور دیکھا، جیسے کسی بات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا بات ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اور سن، جا تو اپنے کمرے میں میری والی کو بھیج۔ اوہ اچھا، اب سمجھا، جلن ہو رہی ہے۔ اس نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائی تھی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ واقعی بہت گھسیایا ہوا تھا۔ یہ سب تیری ہی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ اچھا اچھا بس، اپنی فکر کرو، بیچاری ابھی سے ڈری بیٹھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ جب بھی کھانا وغیرہ کھا کر نہیں آئی ہے تمہاری محترمہ، وہ تو ہر لڑکی شادی والے دن کھا کر نہیں آتی۔ فرحان ایسے بولا جیسے سب کے متعلق جانتا ہو۔ یہ تم دونوں کن جھگڑوں میں پڑے؟ شاہدہ کافی دیر سے ان دونوں کو لچتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چائے کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک آئی نہیں۔ ہیشم جھٹ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چائے آ چکی ہے، تم لوگ ہی لڑنے میں لگے تھے۔ سارے لوگ ہال کمرے میں جمع تھے اور اپنی اپنی خوشگپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ ندرت سب میں چائے سرو کر رہی تھی۔ اٹھو تم لوگ اور اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، انہوں نے حکم دیا تھا۔ فرحان سر کھجانے لگا جبکہ ہیشم پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ندرت مامی سے کب اس کی بات چیت تھی، کتنی دور ہو گئی تھی، اور آج انہوں نے اسے چائے دی، اس پر تو حیرانگی کا دورہ پڑ گیا۔ امی ابھی جا رہا ہوں، ذرا چائے پی لوں۔ چائے اپنے ساتھ اوپر لے جاؤ، بہت دیر ہو گئی، صبح پھر سب کو کل کے فنکشن کی تیاری بھی کرنی۔ ہیشم چائے کے سپ لے رہا تھا۔ امی کل تو اس کا بھی ولیمہ ہے۔ میرا اتنا پرانا ولیمہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ گیا تھا۔ نظرت اس کی خفگی سمجھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اسے بالکل فرحان کی طرح ہی سمجھا تھا۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا تھا کہ ان میں فرق کرنے لگی۔ امی ہیشم کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تم اس کی فکر نہیں کرو، وہ بھی میرا بیٹا ہے، سنبھال لوں گی۔ ہیشم اوپر جا رہا تھا۔ نظرت کو احساس تھا انہوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ تم جاؤ ورنہ تمہارے ابو ڈانٹیں گے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی، میں ان لوگوں کو بھی سونے کے لیے بھیجتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی سب سے اٹھنے کا کہنے لگی تھی۔ آج لگی ہے نا مجھے اپنی بڑی بہو اپنے گھر، اس گھر کی۔ مرتضیٰ علی بہت خوش تھے۔ نصرت نے پہلے کی طرح اپنا انداز کر لیا تھا، بڑی بن کر سب کو لے کر چل رہی تھی۔ سنو شاہدہ، کل ہیشم کے روم کا کام بھی کرنا ہے۔ جی بھابھی، مگر وہ ہیشم اور خوشنما، وہ دونوں تو کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ لوگ جب کمرے سے نکلیں گے تو تم اشرف سے کہہ کر کروا لینا، وہ 2-3 بندوں کو لگا لے گا، کمرہ جلدی سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا دیکھتی ہوں، کیونکہ ولیمے کے فنکشن میں بھی تو پہنچنا ہوگا۔ شاہدہ کا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ہیشم اور خوشنما تو کسی طرح بھی نہیں مانیں گے۔ سبھی اٹھ کر اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ ہیشم کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر لگتا تھا وہ جان پوچھ کر نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں کب تک یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی سے پیار ہوا تھا، اور پیار بھی اس لڑکی سے جو اس کی بیوی ہی تھی۔ کبھی اس نے دوسری طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ کیسے وہ لڑکی کا ایسے دیوانہ ہو سکتا ہے۔ کتنی بار وہ محبت کا یقین دلا چکا تھا، مگر لگتا تھا وہ ابھی بھی بے اعتبار ہی تھی۔ وہ اسے کیسے اسے مانگے کہ وہ اپنا آپ اپنے دل سمیت اس کے حوالے کرتے۔ اس وقت جھٹ سے دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آئی تھی۔ اسے عشاء کی نماز بھی پڑھنی تھی، باقی نمازیں قضا پڑھنی تھیں۔ 2 گھنٹے لگ کر تو میک اپ اترتا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پہلے بالوں کا ہیئر سٹائل کھولنے لگی۔ ہیشم ایسے بن گیا تھا جیسے سو رہا ہو۔ وہ اپنے کام انجام دیتی رہی اور وہ لیٹا رہا، جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ خوشنما بھی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر اسی حلیے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ آج اسے نصرت مامی کا مخاطب کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے تو اپنے دل سے سب کو معاف کر دیا تھا، مگر اس شخص کی جانب پہل کرتے وہ ہچکچا رہی تھی۔ آج پھر ذاکر صاحب نے راشدہ کو اچھی طرح احساس دلایا تھا۔ وہ ندامت سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ رضوانہ نے کتنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا تھا، ان کی ایسی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے بیٹے سے ان کی بیٹی کا رشتہ جوڑا تھا۔ راشدہ، تمہیں تو ایسی عورت کو سلام کرنا چاہیے جو تم سب کے ایسے سلوک کی وجہ سے بھی تم سب سے اچھا برتاؤ رکھتی ہیں۔ تمہاری امی نے کون سی کسر چھوڑی تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر سے نکالا، اور تم نے ان بچوں کے باپ کو زبردستی اس گھر میں رکھا، صرف اپنی بھاوج کے جلن اور حسد کی وجہ سے کہ ان کے بیٹے ہوئے اور تمہاری بیٹیاں۔ راشدہ، میں نے تو کبھی بھی تمہیں احساس نہیں دلایا کہ بیٹیاں ہی کیوں ہو رہی ہیں۔ ارے یہ سب تو اوپر والے کی رضا سے ہو رہا تھا۔ شکر ادا کرو کہ ہماری اولاد تو ہے، کچھ لوگ تو یہ بھی میسر نہیں۔ ذاکر صاحب نے آج راشدہ کی ضمیر کو اچھی طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ راشدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ ان کا دل بھی بہت ملامت کر رہا تھا۔ راشدہ، دوسروں سے خوش ہوا کرو، جلن اور حسد میں خود کو تباہ مت کرو، کیونکہ اس طرح نقصان اس کا نہیں تمہارا ہوگا۔ اور دیکھ لو، تم نے حسد اور جلن میں اپنی اور اپنی بیٹیوں کی شخصیت تک خراب کر دی۔ یہ تو اوپر والے کا احسان ہے جو میری بیٹیاں سنبھل گئیں۔ نوشین کو عقل آ گئی۔
बस कर दें, और कितना मुझे मेरी नज़रों में गिराएंगे? मैं कब से खुद को संभाल रही हूँ। तुम संभालती रहोगी और उस वक्त तक जब तक तुम भाभी से, अतीक भाई से माफ़ी नहीं मांगोगी। हाँ, ठीक कह रहे हैं, मुझे भाभी से माफ़ी मांगनी होगी, वरना मैं रोज़ मरती रहूंगी। और मैं कभी भी भाभी से खुश नहीं हुई थी। तुमने अतीक भाई को यहाँ रखकर जुल्म किया। मेरे तो आग लगी थी, किसी तरह भी भाभी खुश ना रहे। राशिदा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। दिल से अपने जुर्म का एतराफ़ करना दिल और दिमाग को सुकून पहुंचा रहा था। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, नुकसान अपना ही होता है। मैंने कभी घर पर अपनी बेटियों पर तवज्जो नहीं दी, वो लब कुचल रही थी। रिजवाना ने तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। जब भी वो आज इतनी खुश और आसूदा थी, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा था। उनके बच्चे इतने लायक फायक और तमीज़दार थे। इतना अरसा बाप के दूर रहने के बावजूद भी वो अपने बाप से इज्जत से ही मिले थे। और अब तो अतीक अहमद का भी वो बहुत ख्याल करते थे। रास्ता, ज़िंदगी में दरगुजर से काम लिया करो। कभी किसी पर निगाह नहीं रखा करो कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि अपने ऊपर निगाह रखा करो कि तुम क्या कर रही हो और लोगों के साथ तुम कैसा बर्ताव कर रही। क्योंकि दूसरों की खामियां निकालना आसान है, अपने ऊपर खामियां बर्दाश्त नहीं। अगर तुम दूसरों की खामियों को इग्नोर करोगी तो तुम्हारी लोग खामियां इग्नोर करेंगे। जाकिर साहब उन्हें बड़े मुदब्बराना अंदाज में समझा रहे थे। राशिदा को भी अकल आ गई थी। वलीमे के फंक्शन का सारा इंतज़ाम एक खूबसूरत से होटल में किया गया था। सारे इंतजामात में अशरफ अली मसरूफ़ थे। हैशम भी उनके साथ लगा हुआ था। उसका थक कर बुरा हाल था। वो अपनी कमर सीधी करना चाह रहा था। सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसे बुखार हो रहा है। छोटी मामी, किसी से कहकर मेरे लिए चाय और स्लाइस बनवा दें। हैशम ने गौर से नहीं देखा था कि किचन में शाहिदा नहीं, नुज़त है। नुज़त ने चौंक कर उसके थके थके वजूद को देखा जो अपने सर को दबा रहा था। हैशम, उन्होंने उसे पुकारा। लगता था वो लेटने के लिए हॉल कमरे में जा रहा था। घर के सभी अफराद वलीमे की तैयारियों में लगे हुए थे। क्या हुआ हैशम, तबीयत खराब है? नुज़त की आवाज़ पर फौरन ही मुड़ा था। नुज़त का ऐसा शैदा गई लहजा समात और बसारत यकीन नहीं कर रहे थे। जी बस ऐसे ही। वो नॉर्मल अंदाज में बड़े सोफे पर लेट गया था। इधर आओ, चेक कराओ। उन्होंने उसका माथा छुआ। वाकई उसे हल्का सा बुखार था। तुम क्यों गए? मेहरान और फरहान को बुलवा लेते। जी। वो तो जैसे सकते में आ गया। कितने दिनों बाद बड़ी मामी अपने पहले जैसे लबो लहजे में उससे बात कर रही थी। उठो, चलकर अपने कमरे में आराम करो, उन्होंने हुक्म दिया। मेरा कमरा तो छोटी मामी ने पता नहीं क्यों लॉक करवा दिया। हाँ, वो तुम्हारे कमरे की सफाई वगैरह करवानी है। वो झट गोया हूँ। रोज़ ही सफाई होती है, आज ही क्या ज़रूरत पेश आ गई? वो झुंझलाया हुआ हो रहा था। तुम बाबा जान के कमरे में चले जाओ, कुछ आराम कर लो। रात में फ्रेश रहोगे। मरियम और खुशनुमा तो पार्लर गई हैं, उन्होंने बताया था। हैशम को वो पहले जैसी फिक्र करने वाली लगी थी। जब वो थका हारा घर आता तो उसी तरह करती थी। नहीं, मैं अपने कमरे में ही बेहतर फील करूंगा। वो मुर्तज़ा अली के कमरे में जाने से इनकार करने लगा। अरे, आज बाबा जान के कमरे में चले जाओ, वो उसे डबट कर गोया। हैशम उन्हें यह बताना भी मुनासिब नहीं समझ रहा था कि उसने अपनी तैयारी भी करनी है। उसने इंग्लैंड जाने की तैयारी भी करनी थी। उसकी रवानी 3 दिन बाद की थी। उसने यही मुनासिब समझा था, कुछ अरसे के लिए मंदिर से हट जाए। खुशनुमा को उसका एहसास होने लगा था। वो उठकर जाने लगा था कि नुज़त ने उसके शाने पर हाथ रखा। बैठो, इधर बात सुनो मेरी। वो चौंक गया था। बड़ी मामी के अंदाज में पहले जैसी अपनायत थी। हैशम तो खुद भी बहुत दिन से उनसे बात करने का सोच रहा था। वो जो उससे नाराज़ और उखड़ी हुई रहती थी। नाराज़ हो बेटा? जी। उसने हैरानी से उन्हें देखा। वो बड़े प्यार से उसे देख रही थी। उसके बड़े उसके साथ ही बड़े सोफे पर बैठ गई। बेटा, माँ से कभी नाराज़ नहीं होता। माँ चाहे औलाद से नाराज़ है। हैशम के लबो लहजे में शिकवा और खफगी दर आई थी। उसे कितना दुख था कि बड़ी मामी के ऐसे सर दवैये से वो उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। हाँ, ठीक कह रहे हो। फरहान से भी तो मैं नाराज़ रही, मगर वो मुझसे नाराज़ नहीं रहा। वो आपका सगा बेटा है, आपने उसे माफ़ भी कर दिया, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी भी नहीं की। नाना जान की मर्ज़ी से हंसी खुशी उस लड़की से शादी कर ली जो उन्होंने मेरे लिए मुंतखब की थी। वो टूटे हुए लहजे में बोलता नुज़त को शर्मिंदा कर गया था। मामी, आपने मेरे साथ और मेरी बीवी के साथ हमेशा तंज़िया रवैया रखा। इस इसका कसूर ये वो गरीब घर की लड़की इसका कसूर ये कि वो गरीब घर की लड़की है। क्या गरीब लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती? बेटा, मैं तो नज़र से आगे बोला ही नहीं जा रहा था। वो टूटा और बिखरा हुआ था। फरहान ने किसी लड़की को पसंद कर लिया तो इसकी भी जिम्मेदारी मुझ पर। मामी, मेरा तो कोई कसूर नहीं। हैशम, बेटा बस कर दो। मैं खुद की ही नज़रों में गिर गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं मैं पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें करती रही। मामी, मैं तो आपका अपना था ना। आपने फिर भी मुझे लम्हे भर में पराया कर दिया। आपने खुशनमा की भी इतनी बेइज्जती की, इसका क्या कसूर था? हैशम साहब को किस्म का बंदा था, उसे सारी बातें करना चाहता था।
کسی کا غریب ہونا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہیشم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز مامی، ہاتھ جوڑ کر مجھے گناہ گار نہ کریں، میں آپ کی اولاد کی طرح اور اپنی ماں کو یوں ایسے ہاتھ جوڑتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے نصرت کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ بس کرو بیٹا، میں اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ تم تو میرے بچے تھے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، تم پر ہی غصہ نکالتی رہی، کبھی بڑا بن کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے بابا جان اور تمہارے ماموں جان نہیں سمجھاتے، احساس نہیں دلاتے تو شاید میں اپنے ہی بچوں سے دور ہو جاتی۔ انہوں نے ہیشم کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ ہم بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کی پرابلم کو سمجھیں، ان کے دوست بن کر رہیں، ہر بات کو شیئر کریں۔ عزت کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تم سب میرے بچے ہو، دیکھنا اب تم لوگوں کو اپنی ماں سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ مامی میں انگلینڈ جا رہا ہوں۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئیں۔ میرے خیال میں یہ ضروری ہے، زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی شادی ہوئی ہے تمہاری، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، انہوں نے ڈپٹ کر کہا تھا۔ ارے نصرت، کب تک تیاریاں چلیں گی؟ ارتضیٰ علی وہاں چلے آئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو یوں خاموش دیکھا تو چونک گئے۔ خیریت تو ہے؟ سب خیریت ہے، اسے سمجھا رہی تھی کہ تھوڑا آرام کرے، کیسا منہ نکل آیا ہے۔ وہ بالکل ماؤں کے انداز میں گویا ہوں۔ نصرت یہ تم ہی ہو؟ جی یہ میں ہی ہوں، اور مزید شرمندہ نہ کریں، وہ جھینک گئی تھی۔ ماموں جان بڑی مامی پہلے والی مامی کی طرح بن گئی، وہ خوش ہو کر بتانے لگا۔ شکر ہے یہ غلط فہمی کے بادل تو چھٹ گئے، ورنہ جانے کتنے دن اور گزر جاتے۔ اچھا سنو، مجھے اور بھی کام ہے۔ ہیشم جلدی جاؤ، تم بھی تیاری کرو۔ وہ اس کی پشت پر تھپکی دے کر آگے بڑھ گئی تھیں۔ ارتضیٰ علی اور ہیشم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ سب کچھ اتنا ہی اچھا ہو گیا تھا، ہیشم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بس اسے خوشنما کی فکر تھی، جو ابھی تک اسے معاف نہیں کر سکی تھی۔ سبھی کتنے خوش تھے، وہ بھی اگر اس سے ناراض ہو جائے تو زندگی میں رنگ آ جائے۔ نانا جان کے روم میں وہ تیار ہوا تھا۔ مریم اور خوشنما بھی تیار ہو کر آ گئی تھیں۔ ہیشم نے ابھی تک خوشنما کو نہیں دیکھا تھا۔ ذاکر صاحب نے ان سب کو رات کے کھانے پر بلایا تھا۔ نوشین، کرن اور نوین نے کھانے پر خاصا اہتمام کیا تھا۔ ذاکر صاحب نے راشدہ کی امی کو بھی بلا لیا تھا۔ راشدہ نے خود کو بہت ملامت کیا تھا۔ ذاکر صاحب نے سیدھی سچی اور کھری باتیں کر کے ان کے زمین کو جگا دیا تھا، ورنہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں۔ آج رضوانہ نے انہیں معاف کر کے اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت بھی دے دیا تھا۔ اپنی ساس سے بھی وہ ہمیشہ خوش دلی سے ملتی تھی، ان کے ساتھ تو سب نے ہی برا کیا تھا، کسی سے بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہیں لائی تھی۔ آ جائے مامی، آپ سب، کھانا لگ گیا۔ نوین ان سب کو ڈرائنگ روم میں بلانے آئی تھی۔ آدم کی مسکراتی نگاہ اٹھی ضرور تھی، مگر پھر مزمل کی کھانسی نے دوسری طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ گھر میں غصے والے بنے رہتے ہیں، یہاں زبردستی مسکرا کر دیکھا جا رہا ہے، مزمل نے اٹھتے وقت سرگوشی میں سے چھیڑا تھا۔ فضول مت ہانکا کرو۔ سبھی بڑے کمرے میں کھانے کے لیے جا رہے تھے، دسترخوان پر خاصا اہتمام تھا۔ نوشین تو آگے بڑھ کر میزبانی نبھا رہی تھی، وہاں تو وہ ہنستی مسکراتی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بھابھی، آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا یا نہیں؟ ارے رضوانہ، بار بار بول کر شرمندہ کر رہی ہو۔ رضوانہ نے انہیں گلے لگا لیا تھا۔ تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیوں معافی مانگتی ہو؟ بھابھی، آپ جتنا ظرف تو ہمارا کسی کا بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، مگر ان کے یہ آنسو ندامت اور شرمندگی کے تھے۔ عتیق احمد بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کی امی کی تو ہمت ہی نہ ہو رہی تھی کہ وہ کچھ بولیں، کیونکہ رضوانہ کے ساتھ زیادتی کرنے میں ہاتھ انہی کا تھا۔ بہو اور بیٹے کو الگ کرنے والی وہی تھی، ان کے بچوں کو پیار بھی نہیں دیا تھا۔ ارے بھائی ہم لوگ یہاں مل بیٹھے اور پھر ارے بھائی ہم لوگ تو یہاں مل بیٹھنے کے لیے آئے تھے، یہ کیا افسردگی کا ماحول بنا دیا؟ زمران ماحول کی افسردگی کو دور کرنے کو کہنے لگا۔ زمران بیٹا، یہ معافی تلافی بہت ضروری تھی، کیونکہ بھابھی نے جو اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا، اس کا تو ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذاکر صاحب نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ ہاں ذاکر ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط تو کرنے والی تھی، بیٹے اور بہو کو میں نے الگ کیا۔ عتیق احمد کی امی نے بھی اعتراف کر ہی لیا تھا۔ عتیق احمد نے حیرانی سے انہیں دیکھا، کیونکہ ان کی ماں نے شروع سے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، کبھی انہیں سمجھایا ہی نہیں تھا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت یا گلہ نہیں، کیونکہ میرا شوہر میرے پاس آ گیا ہے، میرے بچوں کو ان کے باپ کی شفقت مل گئی ہے، میں سب بھول گئی، میری ہی کہیں غلطی اور گناہ ہوں گے جو مجھے سزا ملی۔ رضوانہ نے ان سب کی شرمندگی مٹائی تھی۔ نہیں بھابھی، یہ تو آپ ہم سب کو معتبر کرنے کے لیے کہہ رہی۔ راشدہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ رضوانہ مجھے بھی معاف کر دینا، میں ہی اچھی ماں نہ بن سکی، اور تم سب سے اچھی ماں جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اس کی عدم توجہی کی وجہ سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، چاروں بیٹوں کو ہمیشہ اچھی ہی باتیں سکھائی ہیں۔
ان کی ساس نے بھی ان کی خوبی کو سراہا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، رضوانہ خدا دیدہ ہو گئی تھی۔ آج لگتا ہے کسی فلم کی اینڈ کی شوٹنگ ہو رہی۔ مزمل نے شوخی سے کہا تاکہ ماحول کی تلخی اور افسردگی ختم ہو جائے۔ ارے بھائی بس بھی کریں، ہمیں بور کر رہے ہیں آپ سب۔ بیٹا میں نے خود آج کا دن رکھا تھا تاکہ ساری تلخیاں اور غلط فہمیاں ہم سب دور کر لیں۔ اب جب کہ ہمارے بچے آئندہ دنوں میں نئی زندگیاں شروع کرنے والے ہیں تو ذاکر صاحب نے کہا تھا۔ کرن اس دوران میں سب کے لیے چائے لے آئی تھی۔ آدم تو ٹی وی والے روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ نوین اس کے سامنے جھجک رہی تھی۔ کیا بات ہے، میری شکل بہت ڈراؤنی ہے جو چھپ رہی ہوں؟ نوین کو اس نے مخاطب کیا جو اندر والے روم میں جا رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ رک گئی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ چائے چھوڑو، ادھر آؤ۔ آدم بیٹھنے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کرتے ہیں، سب اندر بیٹھے۔ وہ گرمے شوق سے گھبرا گئی تھی۔ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، بات تو سنو۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ نوین بھاگنا ہی جاتی تھی مگر آدم کی گرفت نے اسے روک لیا تھا۔ ویسے تو بہت بولتی ہوں، آج کیا ہوا؟ آپ کے سامنے نہیں بول سکتی۔ وہ پنک کاٹن کے کپڑوں میں شرمائی گھبرائی پیاری لگ رہی تھی۔ مگر مجھے تو تم سے کچھ کہنا ہے اور بہت ضروری۔ تمہارا تھینکس؟ تھینکس کس لیے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ ابو کو سمجھانے کا جو آج وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، کیونکہ آج یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ہم سب یوں مل گئے۔ آدم نے دل سے اس کی اچھائیوں کو سراہا تھا۔ مجھے بھی یہ سب کرنے پر جو اکسایا آپ کے سر اور ناگوار رویے کی وجہ سے، کیونکہ آپ ہم سب سے اسی لیے اکڑے اکڑے رہتے تھے۔ اس نے آدم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تو میں بس ایسے ہی۔ وہ خجل ہوا تھا۔ امی نے، نانی جان نے، ماموں جان نے آپ سب کے ساتھ غلط کیا اور انہیں جگانا بہت ضروری تھا۔ وہ بول رہی تھی۔ پیچھے سے حباب کے کھنکارنے کی آواز پر دونوں ہی اچھل گئے تھے۔ واؤ، تم دونوں تو بات بھی کرتے ہو۔ کیوں، ہم بات نہیں کر سکتے؟ آدم چینپ گیا تھا۔ میں تو یہی سمجھتی تھی تم دونوں کبھی بات نہیں کرتے ہوگے۔ بھابھی، نوین کو بتا دیں، آدم بھائی انہیں فیشن اور میک اپ کی دکان کہتے ہیں۔ مزمل نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ کیا؟ نوین غصے سے چونک گئی تھی۔ ارے وہ تو مذاق میں کہتا تھا، حباب نے وضاحت دی۔ آپ بھی تو آدم خور بنے رہتے تھے۔ نوین نے بھی حساب برابر کیا۔ زبردست کہکا لگا تھا مزمل اور آدم کا۔ عمران، طلحہ اور نوشین بھی آ گئے تھے۔ اتنے میں رضوانہ کے جیٹھ جیٹھانی اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے تھے۔ گھر میں ایک بار پھر رونق کی محفل سج گئی تھی۔ اندر طلحہ کے رشتے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں مگر ابھی یہ نوجوان پارٹی کو نہیں بتایا گیا۔ البتہ حباب کو اندر بلایا گیا تھا۔ نوشین، تم تو بھائی امریکہ فلائی کر جاؤ گی، آدم نے مسکرا کر کہا۔ میں اکیلی نہیں، کرن بھی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم نے میک اپ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ آدم چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے گویا ہوں۔ مزمل اور نوین کی ہنسی چھوٹ گئی کیونکہ وہ دونوں اس کی شرارت سمجھ گئے تھے۔ بدتمیز، شرم آنی چاہیے تمہیں، مجھ سے ایسے مذاق کرتے ہو۔ اس نے آدم پر کشن برسانے شروع کر دیے تھے۔ ان سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ولیمے کا فنکشن شاندار تھا، جو سب سراہ رہے تھے۔ اسٹیج بھی اصلی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ بڑی سی روش پر کارپیٹ اور سائڈوں پر پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ برقی کمکموں سے پورا ہال جگمگا رہا تھا۔ ندرت اور شاہدہ مہمانوں کو ریسیو کرنے گئی تھی۔ کافی لوگ مدعو تھے۔ مریم اسٹیج پر بیٹھی اور سبھی اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ خوشنما دلہن بنی سب سے مل رہی تھی۔ ابھی تک ہیشم اور اس میں کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی۔ وہ دور سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ گولڈن اور فون کلر کا لہنگا، اس پر میچنگ ٹلائی جولری اور میک اپ میں بہت بہت حسین شہزادی لگ رہی تھی۔ سبھی تعریفیں کر رہے تھے۔ اس کے میکے سے بھی لوگ آئے تھے جن کو نصرت نے بڑے پرتپاک انداز میں ویلکم کہا تھا۔ رمنا تو حیران رہ گئی۔ ارے یہ ہیشم بھابھی کی ممانی تو بدل ہی گئی۔ اتنے اچھے لہجے میں ہم سے بات کی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، رمنا نے ایمن سے سرگوشی میں کہا۔ جاوید احمد کو مرتضیٰ علی نے بلا لیا تھا۔ وہ لوگوں سے ان کا تعارف کروا رہے تھے۔ آپ ہی کدھر ہیں، نظر ہی نہیں آ رہی۔ ایمن نے ہی تو ڈھونڈنے کے لیے پوری گیدرنگ میں نگاہ دوڑائی۔ ارے یہ کیا، ہیشم بھائی کے ساتھ کچھ لوگ ادھر آ رہے تھے۔ ایمن سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ رمنا، مجھے لگتا ہے کہ اشر بھائی کی فیملی ادھر آ رہی ہے۔ کہاں؟ وہ تو گھبرا گئی۔ اتنے میں وہ لوگ واقعی ادھر ہی آ گئے تھے۔ سمینہ سے ان سب نے سلام دعا کی تھی۔ رمنا تو گھبرائی شرمائی ہو رہی تھی۔ اشر کی ایک پرشوق نگاہ نے اس کا طواف کیا تھا۔ وہ پرپل سوٹ میں لائٹ میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آنٹی یہ اشر کی بھابھی ہیں اور یہ اصفر بھائی ہیں، ہیشم نے تعارف کروایا تھا۔ اشر لڑکی تو پیاری ڈھونڈی ہے۔ بھابھی نے رمنا کی تعریف کی تو وہ چونک گئی تھی۔ اشر کے بھائی اور بھابھی بھی اس کی امی سے معافیا مانگ کے ان کے پاس ہی آ گئے تھے اور یہ اشر کے لیے خوشی کی بات تھی۔ اس نے ہیشم کو کال پر بتا دیا تھا۔ ہیشم، اپنی بیگم سے تو ملوا دو۔ بھابھی کو خوشنما سے ملنے کی بھی بے چینی تھی۔ جی کیوں نہیں، اسے بلانے کے لیے چل دیا تھا۔
ابھی تک اس نے خوشنما سے بات نہیں کی تھی، وہ اسے نوزت مامی کے ساتھ نظر آ گئی تھی۔ تمہاری امی اور بہنیں بلا رہی ہیں۔ وہ کدھر ہے؟ خوشنما انہیں ہی تلاش کر رہی تھی۔ آؤ چلو۔ ہیشم کو وہ ابصرا کوئی شہزادی لگ رہی تھی، ہر ایک کی نگاہ اس پر ہی اٹھی ہوئی تھی۔ ہیشم بلیک ڈنر سوٹ میں ڈیشنگ اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ مووی کیمروں کی اسکرین مختلف راہداریوں پر لگی تھی، ہر کوئی نمایاں ہو رہا تھا۔ یہ ہیں ہماری بیگم، ہیشم نے شوخی سے کہا تھا۔ بھابھی تو گلے لگ گئی تھی۔ سمینا نے خوشنما کو گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ آپی، آپ بہت پیاری لگ رہی، ایمن نے اس کے کان میں کہا۔ اشر کی امی نے بھی اسے ڈھیروں پیار کیا اور دعائیں دی تھیں۔ اتنے میں فرحان اور ان دونوں کو فوٹو سیشن کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ یار میں بالکل نہیں، تم اور مریم اپنا کرواؤ، زیادہ بکواس نہیں کرو۔ فرحان نے زبردستی ان دونوں کو گھیر کر ان کا بھی فوٹو سیشن کروا دیا تھا۔ خوشنما پورا وقت ہی شرمائی رہی، کیونکہ رومانٹک پوز کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہیشم کو اسے دیکھتے رہنا اچھا لگ رہا تھا۔ خوشنما کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ڈنر کے بعد لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے تھے۔ مریم کی طرف سے اس کی خالہ کی فیملی ہی آئی تھی، اور کوئی تو اس کا عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ شاندار اور پروقار تقریب کا اختتام رات گئے ہی ہوا تھا۔ سبھی تھکے تھکے اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے۔ خوشنما کو اپنا یہ وزنی ڈریس سنبھالتے ہوئے چلنا مشکل لگ رہا تھا۔ ہیشم بھائی، آپ بھابھی کو پکڑ کر لے جائیں، دیکھیں سیڑھیاں چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ جو ہم سے رہا نہیں گیا تو بول پڑی تھی۔ نہیں، اگر زیادہ خیال ہے تو تم لے جاؤ۔ وہ اپنے پیروں کو ڈھیلا چھوڑ کر ہال کمرے میں ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، خوشنما نے جھٹ کہا۔ وہ سمجھ رہی تھی ہیشم زبردست ناراض ہے۔ بھابھی آپ چلیں، میں چلتی ہوں، اس سے بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں بھائی مکھن لگاؤ، پتہ ہے نا کہ اشر کی بھابھی نے تمہیں اپنے بھائی کے لیے جو پسند کر لیا ہے۔ ہیشم بھائی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ چھینپ گئی تھی۔ اشر کی بھابھی کو جو ہم پسند آ گئی تھی، انہوں نے جھٹ نوزت سے کہہ بھی دیا تھا۔ جو بھی بات ہو، وہ مسکرا رہا تھا۔ خوشنما ہیشم کے ایسے شوق انداز کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکے، ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ، نوزت نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ جو ہم خوشنما کو اوپر تک چھوڑ آئی تھی۔ وہ مامی جا ہی رہا تھا۔ وہ اٹھا تھا۔ مامی، اشر کی بھابھی نے آپ سے جو ہم کے لیے بات کی ہے۔ ہاں کی ہے، میں نے کہا تھا جب مناسب لگے گا وہ آ جائیں۔ نوزت کو جو ہم کی فکر تھی، یہ بھی ان کی فکر دور ہوئی تھی۔ تم جاؤ، شاباش۔ وہ ہیشم کو توجہ اور پیار دے رہی تھی، جو وہ اتنے دن اسے بے رخی برت چکی تھی۔ سب کچھ ہی اچھا ہو گیا تھا۔ ہیشم کو بھی جو ہم کی فکر تھی، وہ کسی طرح تو سرخرو ہوا۔ سوچتا ہوا اندر آیا تھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پورا بیڈ روم اصلی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ اسے بیڈ روم سے بے دخل کر کے کیا ہو رہا تھا۔ اسے یہ سب دیکھ کر ہی غصہ آ گیا تھا۔ جب اس کی بیوی کو اس کا ہی خیال نہیں رہا تو ان سب چیزوں کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اسے ایسا لگ رہا تھا یہ سب سجاوٹ اس کا دل جلا رہی۔ اس نے اس وقت خود پر کنٹرول ہی رکھا۔ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے خوشنما اس سے اور زیادہ بدنم ہو جائے۔ اور پھر ویسے بھی اس نے ان سب باتوں کا حل بھی تو تلاش کر لیا تھا۔ اسے کچھ عرصہ کے لیے منظر سے غائب ہونا تھا۔ شاید خوشنما کو اس کا خیال آ جائے۔ وہ ایسی زندگی سے تھک گیا تھا۔ وہ بھی نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا، جہاں صرف اور صرف خوشنما ہو، اس کا خیال رکھے۔ وہ تو کب سے محبت اور پیار کے لیے ترسا ہوا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کسی کو اتنا چاہا تھا، اور چاہا بھی اسے جو اس کی بیوی تھی۔ اسے تو اس کی بات کی حیرانی تھی، جیسے وہ اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ ورنہ وہ تو اس نے پہلی رات جو اس کے ساتھ سلوک کیا تھا، کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کے گھر والوں نے اسے ہمیشہ عزت دی، اور اب تو اسے دل و جان سے عزیز رکھتے تھے۔ بس خوشنما تھی جو ابھی تک معاف نہ کر سکی تھی۔ کیسا اس کے اندر سے ٹوٹ گیا تھا دل۔ پورا فنکشن میں وہ بے دلی سے ہی رہا تھا۔ بظاہر خوشنما سب کے سامنے بہت خوش نظر آ رہی تھی، ورنہ حقیقت میں وہ اس کے ساتھ کب خوش تھی۔ کیا زندگی میری ایسے ہی بے مصرف گزرے گی؟ وہ سوچتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے اس فارمل سے ڈریس سے آزاد ہونا تھا۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی وہ ستمگر کیا کر رہی ہے اور کدھر ہے۔ پورا بیڈ ہی پھولوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ چینج کرنے واش روم میں چلا گیا تھا۔ خوشنما نے کافی دیر تک اس کے پرسوچ چہرے کو بغور دیکھا اور اسے اچھی طرح اندازہ ہوا کہ وہ اسے ہی سوچ رہا تھا۔ خوشنما کو اس کا خیال بھی آ رہا تھا۔ وہ اپنی ساری مصنوعی ناراضگی دور پھینکنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت دن ہیشم کا امتحان لے لیا تھا۔ وہ ذرا بھی اس کے رویے سے اکتایا نہیں تھا، بلکہ اسے پکا یقین تھا ایک دن وہ اسے ضرور معاف کر دے گی۔ اس نے ابھی تک اپنے کپڑے چینج نہیں کیے تھے۔ اس کا بھی دل چاہ رہا تھا ہیشم اس کے روپ کی تعریف کرے۔ آج اس کو بہت احساس ہو رہا تھا۔ پورے فنکشن میں فرحان اور مریم کتنے خوش تھے۔ فرحان کیسے اس کا خیال کر رہا تھا۔ محبت انسان کو کتنا بدل دیتی ہے۔
اور खुशनवा भी खुद को बदला हुआ महसूस करती। वो चाहकर भी हेशम से नफरत नहीं कर सकी थी। अव्वलीन शब की बेइज्जती के बावजूद भी वो उसे चाहने लगी थी। शायद इसीलिए कि हेशम ने अपनी सारी गलतियों का एतराफ़ किया था और अपनी मोहब्बत का बार बार इजहार करके यकीन दिलाया था। वॉशरूम का दरवाज़ा खट से बंद हुआ तो वो चल गई थी। ये है किधर जो मुझे नज़र नहीं आ रही? हेशम को उसका ख्याल आया था। बेड के अंदर झांका, वहाँ भी नहीं थी। खुशनुमा समझ गई वो उसे ढूंढ रहा है और पर्दों की साइड पर हो गई थी जहाँ टीवी ट्रॉली पर रखा हुआ था। अब हेशम ड्राइंग रूम के पोर्शन में आ गया था। वो उसे नज़र आ गई थी। इधर क्यों खड़ी हूँ? वो उसके मावराई हुस्न में खोने लगा था। वो मैं ये ठीक कर रही थी। ज़बरदस्ती टीवी की ट्रॉली पर हाथ मारने लगी। चुटी मुझे बना रही है। अना का झंडा ऊंचा रखने की। झुकेगी नहीं, मैं भी देखता हूँ कब तक। वो मुड़ गया था। खुशनुमा लंबी सांस भरकर रह गई। यानी वो उसे ऐसे रूप में देखकर भी नहीं चौंक रहा था। वो बेड से सारे फूलों की लड़ियाँ हटाने लगा था। ये क्या कर रहे हैं? वो अपना लहंगा दोनों हाथों से संभालती आगे हुई थी। नज़र तो आ रहा होगा कि क्या कर रहा हूँ। मगर क्यों कर रहे हैं? बड़ी मामी ने सजवाया था। गलत कमरे में सजवा दिया इसे। सिर्फ फरहान के रूम में ही सजना था, क्योंकि दो मोहब्बत करने वाले का मिलन तो वहाँ हुआ है। यहाँ तो ऐसी ही कोई बात नहीं। उसने सब कुछ उतार कर नीचे डाल दिया था। खुशनुमा लब कुचलने लगी। वो उसके गुस्से को समझ रही थी। मैं कौन सा तुमसे प्यार करता हूँ? वो इजी से सलेटी कलर के कमीज शलवार में मलबूस डैशिंग लग रहा था। मैं लाख यकीन दिलाता रहूं तो मेरे साथ यही सलूक करोगी। मुझे ऐसे फूलों की सजावट चाहिए भी नहीं। वो बेड पर लेट गया था। जालिम, आज तो इतनी हसीन लग रही है कि दिल कर रहा है सिर्फ अपनी करूँ, उसे कहीं जाने ना दूँ। आंख बंद करके वो हसरत भरी आहें भर रहा था। मैं परसों रवाना हो रहा हूँ। कहाँ? वो चौंक गई थी। इंग्लैंड का विजिट है। वहाँ कुछ मीटिंग्स होंगी। पता नहीं कब वापसी हो। तुम अपने अम्मी अब्बू की तरफ चली जाना। वैसे भी तुम्हें मेरी ज़रूरत तो है ही नहीं, इसीलिए बेकार लोगों को चले जाना चाहिए। खुशनुमा तो हवास बहता ही हो गई थी। ये हेशम क्या कह रहा था? ऐसा रद्द-ए-अमल तो वो सिर्फ तंग कर रही थी। मैं ज़बरदस्ती तुम्हें बांध कर रखना नहीं चाहता। तुम्हारा जो फैसला हो मुझे बता देना। वो बिल्कुल सपाट लहजे में बोल रहा था और उसकी तरफ देखने से भी इज्तनाब बरत रहा था। कैसा फैसला? उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। वो उसके करीब बेड पर ही आ गई। फैसला तुम समझती हो। उस ज़बरदस्ती के रिश्ते में खुद को बांध कर रखना खुद को अजियत देना है। हेशम को अंदाज़ा हो गया था। उसकी दुनिया डोल गई। हाँ, अब लगा है ना तीर निशाने पर। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था मोहतरमा इतनी जल्दी घबरा जाएंगी। वो उसकी कैफियत से महसूस हो रहा था। प्लीज़ लाइट वगैरह ऑफ कर देना, मुझे नींद आ रही है। कल मुझे वैसे भी बहुत काम है। वो करवट लेकर लेट गया था। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? जो तुम चाहती हो वैसा ही तो कर रहा हूँ। इसमें भी तुम्हें कोई एतराज़ है? मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है क्या? बेइज्जती की जाने क्या क्या। मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ तो इसकी सज़ा ये है कि तुम्हें और मुझे अलग हो जाना चाहिए। वो बोले जा रहा था। खुशनुमा की हालत गैर हो रही थी। अपना फैसला सुबह तक सुना देना, गुड नाइट। वो फिर चुप हो गया था। खुशनुमा उसकी पुश्त को देखे गई। वो इतना रंजोर और मलूल हो गया था कि फैसले का इख्तियार भी उसे सौंप दिया था। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, मगर खुशनुमा ये सब नहीं चाहती थी। वो उसे चाहती थी। हसीन बेगम अपने सोने की ज्वेलरी का बॉक्स बीना को दे रही थी। अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? बीना तो हैरान थी। रख लो, इसमें रोमा के लिए भी दे रही हूँ, उसकी शादी पर देना। अम्मा, इस पर रोमा का और मेरा कोई हक नहीं। वो हसीन बेगम के संजीदा चेहरे को देखकर परेशान हो गई थी। ऐसी बातें नहीं करो। मैंने अपने जेवर में से हिस्से बना दिए हैं। कुछ चीज़ें अकराम की बेटी की शादी के लिए दे दी हैं और कुछ मैंने शहरियार के बच्चों के लिए निकाल दिया है। वो जब यहाँ आएगा तो मैं उसे दे दूंगी। नाहिद को भी मैंने दे दिया है। एक तो वो रहती ही अलग है। पता नहीं शादी के बाद कैसे हो गई। अम्मा, आप इस तरह क्यों कर रही हैं? जेवरात का तो आपको शौक है। अब्बा भी आपको हमेशा अच्छा ही पहनाते थे। बीना तो हैरान थी, अचानक से हसीन बेगम में इतनी तब्दीली क्यों कर आ गई। तुम्हारे बाप के ज़माने के शौक थे और मैं समझती हूँ कि मुझे अपने मिजाज में बुर्दबारी लानी चाहिए। शरियार ठीक कहता है। ये सब अच्छा नहीं लगता। उनके चेहरे पर कुछ अफसरदगी भी लग रही थी। आपने शहरियार की बातों को क्यों दिल पर ले लिया? बीना गोया हुई थी। ये बात नहीं है। मैंने कुछ सोचा और समझा है। मेरी उम्र अब इन बातों की नहीं। जवानी में मैंने जो जो किया सो किया। फिल्म लाइन में जाना चाहती थी। कुछ लोगों ने ही खूबसूरती का ऐसा एहसास दिलाया कि किसी को खातिर में ही नहीं लिया था। हसीन बेगम ने अपने माजी की बातों को भी याद रखा हुआ था। वो सब तो आपका पहले ही छूट गया था। बीना को भी ऐसा लगा कि हसीन बेगम उसे भी एहसास दिला रही जिंदगी में बुर्दबारी लाओ, और वो कब से संजीदा और खामोश हो गई थी। लोगों की नागवार लोगों की नागवारी वाली निगाहों को उन्होंने जब से महसूस किया था। अब अरोमा ने तो
रो रो कर शिकवे करके एहसास दिला दिया था। अम्मी अब तो मेरी तरफ देखें, क्यों अपना और मेरा नुकसान करती हैं। हबाब को भी यही एहसास मारे डालता था। उसकी ससुराल में लोग ये ताना नहीं दे, जैसी माँ वैसी बेटी। उन्होंने ये बात तो कभी सोची ही नहीं थी। लोग इनकी बेटियों को उनकी वजह से ताने भी दे सकते हैं। उनकी दोनों ही बेटियां इतनी हसास थीं, इसका तो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी में किया था, ना पहले से निभाह किया, ना दूसरे से, ना ही तीसरे से, और अभी भी अपने ही चक्कर में रहती थी। नहीं, वो ऐसा हवाला नहीं बनेगी, अपनी बेटियों को ऐसी बातें नहीं सुनने देंगी। अगर अरुमा उनके ज़मीर को नहीं झंझोड़ती तो शायद वो ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही होती। शुक्र है उन्हें जल्द एहसास हो गया था। नमाज पढ़कर अपने रब से ख़ताओं की गलतियों की माफ़ी मांगी थी। वो सब भी मेरी बेवकूफ़ी थी। शरीफ लड़कियों की ये हरकतें होती हैं। जो फिल्म लाइन में जाने का सोच रही थी मैं, वो बोली थी। बीना ने चौंक कर पहलू बदला था। अम्मा, इन बातों को छोड़ दें और ये ना ही डिस्कस करें। आप शुक्र करें कि आपकी अब्बा से शादी हुई। उन्होंने आपको पुरअसाइश ज़िंदगी दी। आपको ज़रूरत भी क्या थी फिल्म में जाने की। हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। हर लड़की को आसाइश चाहिए होती है। मैंने आसाइशों के लिए ऐसा सोचा। मेरी सोच गलत थी। उन्हें अपनी बेवकूफ़ियाँ भी याद आ रही थीं। मेके में सिर्फ माँ और एक भाई था, वो भी इंडिया में था। माँ का तो एक अरसा हुआ कि इंतकाल हुआ। भाई का पता ही नहीं था, ना कभी वो पलट कर इंडिया गई थी। अच्छा, ये डब्बा उठाकर रख और मेरे लिए चाय बना दे। वो थकन महसूस कर रही थी। बीना के बेड पर ही लेट गई। वो सुबह से उनके घर आई हुई थी। आज आप यहीं रुक जाएं। हाँ, मैं यहीं रुक जाऊंगी, कल जाऊंगी। वो गोया हुई। बीना चाय बनाने चली गई। अरुमा भी शायद सो गई थी। उसके कमरे की लाइट ऑफ थी। बीना बार बार शुक्र अदा कर रही थी। वो जल्द संभल गई थी और अपने और अरुमा के साथ ज्यादती ही कर रही थी। और शुक्र था कि हबाब की ससुराल अच्छी थी। सबने उसे इज्जत से रखा हुआ था। उन्हें अरुमा की फिक्र थी। इसका भी कुछ इसका भी कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए तो वो शुक्र अदा करें। इकराम का जैन अरुमा से 1 साल छोटा था, वरना वो तो चाहती थी कि अपने बहन भाई में रिश्ता कर दे तो अच्छा है। बीना खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। ये तब्दीली उनमें ही नहीं, हसीन बेगम में भी आ चुकी थी। अपनी गलती का एतराफ़ करके इंसान कितना हल्का हो जाता है। दूसरे दिन ही रिजवाना हबाब और जमरान के साथ चली आई थी। हसीन बेगम अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। इन लोगों को देखकर हैरान रह गई। फिर रिजवाना ने अपना मुद्दा भी बयान कर दिया। हसीन बेगम और बीना तो एक दूसरे की जानिब देखने लगी, जैसे उन्हें यकीन ही ना आया हो। बीना बहन, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि आपकी दूसरी बेटी भी हमारे घर की बहू बने। बीना की अनजाने में की गई दुआएं इस तरह मुस्तजाब होंगी। वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगी। देखिए, आप इनकार तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि हबाब का पता है, वो आपको बताती होगी हमारे घर का। जमरान ने हबाब की जानिब ताइदी देखा था। अरे, कुछ गलत तो नहीं बताती? क्या हो गया? ऐसी कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करो। सबको पता है ससुराल में ये बहुत खुश है। हबाब ने झट वजाहत दी। सबको पता है कि मैं अरे, क्या हो गया है? ऐसी कोई उल्टी सीधी बातें नहीं की मैंने। सबको पता है मैं ससुराल में बहुत खुश हूँ। अब आपने झट वजाहत दी थी। आंटी, फिर इसी बात पर आपको तलाक का रिश्ता कबूल करना चाहिए। इमरान को ज़्यादा ही जल्दी थी। रिजवाना मुस्कुराने लगी। मगर वो मैं बिना इसमें सोचने की क्या बात है? बच्चे सारे हमारे देखे हुए हैं। फिर हमारी हबाब वहाँ ब्याह कर गई है। वो खुश है। रिजवाना उसे कदर से रख रही हैं। दोनों बहनें एक दूसरे का ख्याल तो करेंगी। आप सोच लें, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन हमारी ये खुशी और ख्वाहिश है आपकी दूसरी बेटी भी हमारे घर आए। रिजवाना ने सहूलत से कहा। अम्मी, आंटी की इनकार की गुंजाइश ही नहीं बनती। हबाब की मिठाई का डब्बा खोलो और हम सबका मुंह मीठा कराओ। इमरान ने गोया इन्हें आगे से कुछ बोलने ही नहीं दिया था। हबाब ने सबका ही मुंह मीठा करवा दिया था। बीना को इनकार का कोई जवाब नहीं बनता था। हसीन बेगम को लगा जैसे एक फिक्र थी वो भी ख़त्म हो गई। हबाब अरुमा को ले आई थी। वो हैरान परेशान, शर्माई शर्माई और घबराई इन सबके दरमियान थी। रिजवाना ने उसका मुंह मीठा करवा दिया और साथ ही हाथ में चंद हज़ार के नोट भी रख दिए थे। बीना बहन, आज से ये हमारी बेटी हुई। तलहा के MBA के 2 साल हैं। हम 4 साल का टाइम रखते हैं। तलहा भी स्टेब्लिश हो जाएगा और अरुमा का BA भी कंप्लीट हो जाएगा। जी, जैसा आप मुनासिब समझें। बीना ने रजामंदी दे दी। जी, जैसा आप मुनासिब समझें। बीना ने रजामंदी दे दी थी। भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो बहुत खुशी है। हसीन बेगम बहुत खुश थी। बीना ने इन सब के लिए चाय के साथ रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम कर लिया था। अरुमा तो अंदर भाग ली थी। हबाब उसे छेड़े जा रही थी। हबाब को अरुमा की भी फिक्र थी। अपनी बहन से वो बहुत मोहब्बत करती थी। उसे ये खुशी थी कि वो सी के ससुराल में आ रही थी। उसे पता था शहरियार न सुनेगा तो बहुत खुश होगा।
اشر کی بھابھی دوسرے دن شام میں چلی آئی تھی، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لائی تھی۔ انہیں جو ہم اتنی پسند آئی تھی، نصرت سے ہاں کروا کر ہی گئی تھی، مگر اس دوران ہیشم کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ صبح سے ہی کہیں نکلا ہوا تھا، شام بھی گزر رہی تھی، کتنی کالز کر چکی تھی، اس کا سیل بھی سوئچ آف جا رہا تھا۔ رات سے وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی، اسے بالکل ہی وہ بائک آؤٹ کر کے جا رہا تھا۔ وہ ایسا تو بالکل نہیں چاہتی تھی۔ کہاں چلے گئے؟ کیا کروں؟ نازک ترما ملائم گورے گورے ہاتھوں میں ہنائی رنگ اور کھل کر اس کے ہاتھوں کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ پنک کاٹن کے دھاگوں کی امبرائڈری والے لباس میں پریشان کب سے نظرت کی نظروں میں تھی۔ خوشنما بیٹا کیا بات ہے؟ وہ اسے بغور دیکھنے لگی تھی۔ ہیشم صبح سے گئے ہوئے آئے ہی نہیں، کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی، کچھ بتا کر بھی نہیں گیا۔ انہیں بھی تشویش ہوئی۔ صبح جلدی میں تھے، میں نے پوچھا بھی، کہنے لگے آ جاؤں گا جلدی۔ اس نے بتایا تھا۔ اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں فرحان سے کہتی ہوں، شاید اسے کچھ پتا ہو سکتا ہے کہیں ضروری کام سے گیا ہو۔ خوشنما کی باتوں سے اندازہ لگا چکی تھی، ہیشم نے اسے اپنے جانے کا شاید نہیں بتایا تھا، وہ اسی سلسلے میں کہیں نکلا ہوگا۔ تم پریشان نہیں ہو، جاؤ ذرا مریم کو دیکھ لو، وہ فرحان کے کسی دوست کے گھر ڈنر پر جا رہی۔ تم کپڑے وغیرہ سلیکٹ کرنے میں اس کی مدد کر دو، وہ اس کا دھیان بٹانے کو بولی تھی۔ وہ سر ہلاتی ان کے حکم کی تعمیل کے لیے چلی گئی تھی، مگر اس کا ذہن اور دل الجھا ہوا تھا۔ نانا جان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ مریم کے کپڑوں کی سلیکشن کروا کر خود اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ اشر کو بھی کال کر کے اس کا پوچھ چکی تھی، جبکہ اشر اپنی بھابھی کے ساتھ شام میں ہی گھر آ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کئی دفعہ کال کر کے پوچھ چکی تھی۔ وہ ہیشم کے غصے کو خوب اچھی طرح سمجھ رہی تھی، وہ اسے کسی طرح بھی جانے نہیں دینا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اس کے آگے اپنا آپ ہی جھکانا پڑے کیوں پڑ جائے چاہے اس کے لیے اپنا آپ ہی کیوں نہ جھکانا پڑ جائے۔ پھر میاں بیوی میں انا تو ہوتی ہی نہیں، وہ تو محض ہیشم کو تنگ کر رہی تھی۔ اسے تو اندازہ نہیں تھا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مغرب کے اذانوں کی آواز آ رہی تھی، وہ وضو کرنے اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر اس نے خوب دعائیں مانگی، برے خیالات کو جھٹک رہی تھی۔ بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں سے بھی کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، ورنہ وہ سب سے زیادہ شاکی ہوتے۔ مہران سے چپکے سے کہہ چکی تھی کہ ہیشم کا وہی کچھ پتہ لگائے۔ موبائل کو بغور دیکھ رہی تھی، لبوں پر درود شریف اور آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی اور غائبانہ ہیشم پر پھونک رہی تھی، اس کی سلامتی اور واپسی کے لیے۔ امی کے گھر سے بھی رمنا کی کال آئی تو اس نے ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں بتایا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ امی اور ابو خود یہاں آ جاتے اور ابو تو ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی وجہ سے انہیں اور مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی بھی سزا اسے نہیں دینی چاہیے تھی، جبکہ وہ کتنی بار اسے معافیاں مانگ چکا تھا، ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کون ہوتی ہے اسے سزا دینے والی اور معاف نہ کرنے والی؟ اللہ کے آگے 5 دفعہ جھک کے اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ کون ہوتی ہے اس کے کاموں میں مداخلت کرنے والی؟ اللہ کو تو وہ ناراض کر ہی رہی تھی، مجازی خدا جو اس سے ناراض تھا، اسے ناراض پر ناراض کیے جا رہی تھی۔ ارے اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت سے اس گھر میں واپس بلایا تھا جس میں اس کی بے عزتی کرتی تھی۔ وہ کتنی عزت دیتا تھا، وہ دوسروں سے بھی کروانا جانتا تھا، اس کی خاطر بڑی مامی سے بھی جھگڑ گیا تھا، دوسرے گھر تک میں شفٹ ہونے کو تیار ہو گیا تھا۔ اسی لیے بڑی مامی خوشنما سے حقارت سے پیش آتی تھی۔ وہ تو اپنے سارے فرائض دل سے ادا کر رہا تھا، اور وہ کیا کر رہی تھی؟ اس کے ساتھ اگنور اور طنز کتنا برا رویہ رکھا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ ارے وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، ہر آسائش اس نے دی ہوئی تھی، کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ کی کتنی عزت کرتا تھا، اور وہ جواب میں اسے کیا دے رہی تھی سوائے سرد مہری کے؟ وہ تو شروع سے ہی ماں باپ کی محبت اور شفقت تک سے محروم رہا تھا۔ نانا نے اسے دل سے لگائے رکھا، اس گھر کے لوگوں نے اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ تو اس کی اپنی تھی، اس کے ساتھ ہر وقت رہنے والی، اس کے دل کے قریب، جتنی بھی اسے محبت دیتی کم تھا، جبکہ وہ اپنی انا تک چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کہیں ایسا نہیں ہو وہ چلا جائے اور وہ خود کو مجرم ہی سمجھتی رہے۔ وہ ہے تو اس کی عزت ہے اور اس کی زندگی میں بھی رنگ ہے۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ 8 بج رہے تھے، دل ایسا لگ رہا تھا کہ بند ہو گیا۔ بیڈ روم میں گلاب اور موتیے کے مختلف پھولوں کی بھینی بھینی مہک بسی ہوئی تھی، خوشبو کے خوشنما کے کل کا برائڈل لباس بھی صوفے پر پڑا تھا۔ بھابی معروف کی آواز پر وہ چونک گئی تھی۔ آ جاؤ، جلدی سے آنسو پوچھیں، ہیشم بھائی آ گئے؟ اچھا آتی ہوں۔ وہ خود کو نارمل کرنے لگی، تشکر بھرا سانس لیا، پھر اپنا منہ دھونے واش روم میں چلی گئی تھی۔ رو رو کر آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔
موٹی موٹی सूजी आंखें उसके दिल का फसाना कह रही थी। वॉशरूम से काफी देर बाद निकली थी। देखा तो हैशम वार्डरूम में घुसा जाने क्या तलाश कर रहा था। हैशम ने मुड़कर उसे देखा। दोनों की निगाहों का तसादम हुआ था। यानी मोहतरमा रोई भी हैं और चेहरे से फिक्रमंदी के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये झटका काम कर गया। बीवी तो कदमों में आ ही जाएगी। फरहान की कॉल और मेहरान की कॉल ने उसे बहुत कुछ बता दिया था। बड़ी मामी ने तो नीचे अच्छी खासी खिंचाई भी कर दी थी। शुक्र था नाना जान के इल्म में नहीं था, वरना वो तो उसकी वो कुशमाली कर देते। कहाँ थे आप सुबह से? वो तो फट पड़ी। हैशम हैरानगी से उसे देखने लगा। वो इतने गुस्से से उसे कभी नहीं बोली थी, मगर उसे ये सब अच्छा लगा था। खुशनुमा के लबो लहजे और अंदाज में अपनायत लगी थी, जो बीवियाँ फिक्र करती हैं। वो सब यही तो चाहता था। तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? तुम्हारी बला से मैं जाऊँ बाहर में, वार्डरोब में फिर कुछ तलाश करने लगा था। ऐसी फजूल हरकत करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कैसी फजूल हरकत कर दी है मैंने? धड़ से वार्डरोब बंद की और फिर उसकी जाने मुतवज्जा हो गया। वो उससे फासले पर खड़ी थी और चंद कदमों से फासला तमाम करके करीब ही आ गया था। निखरा निखरा सा सरापा धुलकर और प्यारा लग रहा था। हाथों और पैरों में हिनाई रंग तो अलग ही जब दिखला रहा था। काश कल रात तुम यूं ज़ाया नहीं करती। वो बस ठंडी आ भरकर सोचने लगा। बगैर बताए आप सुबह से गए हुए थे। कोई फ़ोन कॉल भी नहीं की, ना ही आपका सेल ऑन था। वो बहुत गुस्से में बोल रही थी। मेरे सेल की चार्जिंग कम थी, इसीलिए कॉल पिक नहीं हो रही थी। चार्जिंग पूरी की तो फिर फरहान और मेहरान की और अशर की सबकी ही कॉल्स आई थी। अशर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुमने उसे भी 2 दफ़ा कॉल की थी। आपने फिर भी मुझे कॉल बैक नहीं की। तुम्हें मेरी परवाह ही कब है कि मैं करता तुम्हें कॉल। वो उसे सुलगा कर फिर अपने कामों में लग गया था। ये तासुर देने लगा जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं। आप ऐसे कैसे कह सकते? सुबह से मैं कितनी परेशान हूँ। उसके सर्द रवैया रूखेपन से रोना ही आने लगा था। उसकी जिम्मेदार भी तो वो खुद है। उसे ही ये सब ठीक करना है। परेशान तो तुम इसीलिए होगी ना कि कहीं मैं तुम्हारा फैसला सुने बगैर तुम्हें यहाँ लटका कर ना चला जाऊँ। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई फैसला नहीं करना। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुमसे कोई फैसला तो होना नहीं। बाद में फिर मुझे कोसती रहोगी, इसलिए फैसला मुझे ही करना होगा। उसने लहजे में ज़रा सख्ती रखी थी, जानबूझकर, ताकि वो डरे। आप मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे फैसला कर सकते? इसकी तो दुनिया ही डोल गई थी। वो ऐसा कोई भी फैसला कभी चाहती ही नहीं थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उससे अलग हो जाए। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही फैसला होगा। वो मुस्कुराहट छुपाकर उसके बिल्कुल करीब हो गया था। खुशनुमा ने लब खींच कर 2 कदम पीछे किए। मैंने नीचे सबको बता दिया है अपने फैसले के बारे में, किसी को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि तुम पर तो मज़ीद कोई ज़ुल्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पिछला रिकॉर्ड वैसे भी तुम्हारी नज़र में तो ख़राब है। इसलिए बेहतर है कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही कुछ हो सकता है। मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह तो बिल्कुल नहीं चल सकती। क्या मतलब? उसका दम खुश्क होने लगा। हैशम की आंखें उसे मुस्कुराती हुई तमस्खा उड़ाती लग रही थी। मतलब कि सारा टाइम गुजर गया, क्योंकि बात साफ और सही है। तुम अपना सामान पैक करो, जो जो ज़रूरी रखना हो सिर्फ वही रखना। ज़्यादा कुछ यहाँ से ले जाने की कोशिश भी नहीं करना। वो ज़ोमानी लहजे में बोल रहा था। आप ऐसे कैसे मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं? मेरी और आपकी बाकायदा शादी हुई है, कोई भाग कर नहीं आई हूँ जो मेरे साथ ऐसा सलूक करें। उसके तो 14 तबक ही रोशन हो गए थे। लहजे और आवाज़ को मजबूत बनाते बोलने लगी। तुम फिर क्या चाहती हो, ये बता दो। वो पुष्ट फेरे मुस्कुराहट रोके खड़ा था। इस लम्हे खुशनुमा के सारे रंगे उड़ गए थे। वो जिस तरह की दो मायनी बातें कर रहा था। हर बात मैं बताऊं, और सबने आपका ये फैसला कैसे मान लिया? मैं अभी बात करती हूँ जाकर। वो तेजी से जाने लगी थी। हैशम ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर अपने से करीब किया था। खुशनुमा के दिल की धड़कन वाज़ेह सुनाई दे रही थी। आपने मेरा मजाक बना कर रखा हुआ है। वो रोहानसी हो गई। अच्छा अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मजाक तो मोहतरमा आपने बना रखा है। एक बंदा माफिया मांग मांग कर अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दिलाकर उदास हो गया। तुम्हें मेरी हालत पर जब भी रहम नहीं आ रहा था, और उल्टा तुम कह रही हो कि मैंने मजाक बना रखा है। उसने उसे शानों से थाम कर अपने सामने किया था। खुशनुमा की निगाहें झुकी हुई थी। कह तो वो बिल्कुल ठीक रहा था। सुन लो, मुझे झुकने में भी आड़ नहीं। तुम्हें अशर के ऑफिस में देखा तो जाने क्यों तुम्हारी तरफ खिंचा चला गया, और फिर अपने ऑफिस में ले आया था। तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर काबिज होती गई। जब भी तो मैं तुमसे उकताया नहीं, क्योंकि मोहब्बत और प्यार में उकताहट और गुस्से की कोई जगह नहीं होती। मगर तुमने मुझे सिवाय गुस्से, तंज और सर्द महरी के दिया ही क्या? वो बोल रहा था। खुशनुमा को शर्मिंदगी हो रही थी, अभी भी जुबान साथ नहीं दे रही थी। कैसे कैसे एतराफ़ करे इसकी मोहब्बत का कि वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, जबकि फैसले का इख्तियार भी तो तुम पर छोड़ा हुआ है ना। नहीं, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फैसला क्या होगा। तुम ज़बान से तो बोलोगी ही थोड़ी। तुम ज़बान से बोलोगी थोड़ी।
اسی لیے تو میں فیصلہ خود کر رہا ہوں تمہارے یہاں سے چلے جانے کا۔ پلیز ایسا ظلم نہ کریں، مجھے کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے، آپ کے پاس نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ ہیشم کو تو حیرانگی کا جھٹکا لگا، حیرت و انبساط سے اسے دیکھے گیا۔ اسے تو کب سے اندازہ تھا کہ خوشنما منہ سے اعتراف نہیں کرے، اسی لیے اسے ایسی باتوں کا جھٹکا دینا ضروری تھا۔ تمہیں بدنامی سے ڈر ہوگا نا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتی، بس غصہ تھا اور آپ سے بدلہ لینا تھا۔ ایک لڑکی کو اولین شب اس کا شوہر یوں جلی کٹی اور جانے کیا کیا بولے، کیسے گوارا کرتی؟ تم نے سوچا کہ بے وقوف ہے، ہر وقت میرے لیے پاگل ہے، اسی لیے اسے ٹارچر کرتی رہوں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ہیشم پر شادی مرگ طاری ہو گیا تھا، ایسا لگا کہ اس کے ہاتھ نفط الکلیم آ گیا۔ پتہ ہے تم نے میرے اتنے خوبصورت دن ضائع کر دیے، تمہیں یہی سزا ملنی چاہیے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ نہیں، اتنی بڑی سزا نہیں، مجھے یوں ڈائیورس نہیں دی، مجھے باندھی بنا کر رکھ لیں، میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں گے میں اب تک نہیں کروں گی۔ مضبوطی سے وہ ہیشم کو دبوچے ہوئی تھی، جیسے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ لا حول ولا قوت، ڈائیورس، اتنا گھٹیا لگتا ہوں میں؟ وہ اس کی سوچ کو پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ کیا سمجھ رہی ہے۔ فیصلے اور نکالنے کو اسے ہنسی بھی آ رہی تھی خوشنما کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر۔ آپ باتیں ہی ایسی کر رہی، مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے نگاہ بھی چرائی مگر ہیشم سے دور نہ ہو۔ ڈائیورس تو خیر نہیں دے رہا، اور نہ ہی کبھی تم ایسی بات کی توقع کرنا۔ اس نے لہجے کو مضبوط بنا کر رکھا۔ تمہیں باندھی بنا کر رکھ لیں، جو بھی میں سلوک کروں گا تم اب تک نہیں کرو گی، پھر تو تم جانتے ہی ہو نا کہ باندھی کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مانی خدی سے مسکرانے لگا تھا۔ خوشنما کے گھبراہٹ میں پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ اسے دور ہوئی مگر ہیشم کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط تھی۔ وہ میں نے تو الفاظ بھی نہیں بن رہے تھے۔ وہ کیا؟ اس نے خوشنما کے دہنے رخسار پر پیار کی مہر ثبت کی۔ وہ سوئی موئی سی ہو گئی تھی۔ کہاں گئی تمہاری پر اعتمادی؟ بہت بڑھ بڑھ کے بولتی تھی۔ پلیز سوری، وہ واقعی دل سے شرمندہ تھی۔ یہ سوری ووری کا ٹائم گیا، جلدی سے پیکنگ کرو۔ پھر وہی بات، معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ خوشنما، میں اپنے ہنی مون ٹرپ کے لیے پیکنگ کرنے کو کہہ رہا ہوں، زیادہ کچھ پیک نہیں کرنا، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہاں سے دلا دوں گا۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ خوشنما کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ تو انگلینڈ جانے والے تھے نا؟ اس نے حیرانگی سے پھر پوچھا تھا۔ انگلینڈ کی کہانی تو یہ ہوئی کہ نانا جان اور بڑی مامی نے کہا کہ ابھی پوسٹ پون کر دو کیونکہ میرا ٹرپ 6 ماہ کا ہے۔ وہ کہنے لگی، فرحان اور مریم ہنی مون پر جا رہے ہیں، تم اور خوشنما بھی جاؤ۔ اس نے ساری بات اسے سمجھا دی تھی۔ رہا انگلینڈ جانا تو ہنی مون سے واپس آ جائیں، پھر کچھ ماہ بعد ہم دونوں ساتھ جائیں گے، کیونکہ اکیلے تو میرا دل بھی نہیں لگے گا۔ ہیشم اس کے دونوں ہاتھ پریم سے تھام کر نشیلے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں نے آپ کو کتنا ضد کیا، کیا پھر بھی آپ مجھ سے بیزار نہیں ہوئے؟ وہ ہیشم کی اس خوبی کی معترف ہو گئی تھی۔ دل و جان سے تم سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اور جن سے دل سے رشتہ جوڑے جاتے ان سے تو بیزار نہیں ہوا جاتا۔ اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں جذب سے کہا تھا۔ میں شاید آپ کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی، آپ کو جانے کیا کیا نہیں کہا۔ ہر لڑکی کا یہ فطری عمل ہوتا ہے، تمہاری جگہ اگر کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی، میں کون سا تمہارے ساتھ اچھا تھا؟ اس نے اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے پیار کی گرمی سے دبا دیا تھا۔ اچھا بھائی، اب ان سب باتوں کو چھوڑو۔ کیسے چھوڑوں ان سب باتوں کو؟ کل میں اتنے اہتمام سے آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، آپ نے ذرا بھی توجہ نہیں دی، اور رات میں بھی مجھ سے الٹی سیدھی بات کر کے سو گئے تھے۔ پوری رات اور آج پورا دن میں انگاروں پر لوٹی، وہ شکوہ کرنے لگی تھی۔ کل میری نگاہیں تم سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اتنی حسین شہزادی لگ رہی تھی۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ کیسے اپنے اندر کے جذبات کو ڈانٹ ڈپٹ کر سلایا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ خوشنما جھیپ گئی۔ جلدی سے تھوڑی سی اپنی اور میری پیکنگ کر لو، کل دوپہر 3 بجے تک کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے۔ آپ نے سب اتنی جلدی کر لیا، مجھے امی کو تو بتانا ہوگا نا۔ انہیں میں ساری تفصیل دے کر آیا ہوں، کہہ رہی تھی کہ رات کو ملنے آئیں گی۔ خوشنما تو متحیر زدہ ہو کر کھلے منہ کے ساتھ ہیشم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اس کے دل کی ہر بات پہلے سے ہی جان لیتا تھا۔ کتنی سچی اور دل سے محبت کرتا ہے وہ۔ اوپر والے کا شکر ادا کیے جا رہی تھی، شوہر اسے قدر کرنے والا ملا تھا۔ ساری پیکنگ جلدی سے نپٹاؤ، رات کو ہم دونوں صرف اپنی باتیں کریں گے۔ آنکھوں میں نشہ اور پھر لہجے میں ترنگ لیے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ وہ شرم سے مسکرا دیتی اور ہیشم کے شانے سے لگ گئی۔ مجھے ڈھیر سارے بچے چاہیے تاکہ تمہیں الٹا سیدھا سوچنے کا ٹائم نہ ملے۔ کیا ڈھیر سارے؟ وہ تو اچھل کر الگ ہوئی۔ مجھے تو اپنے ماں باپ کا سایہ نہیں ملا، اپنے بچوں کو دیکھ کر پیار کرتے محسوس کر لوں گا، کیسے میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے۔ ہیشم کو اپنے ماں باپ کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا؟ چھوٹا تھا تو نانا جان نے اور ان سب نے ہی تو مجھے پالا اور رکھا ہے، اس نے بتایا تھا۔
چھوڑو ان باتوں کو ورنہ میری طبیعت اداس ہو جائے گی۔ خوشنما نے سر ہلا دیا۔ میری یہ فکر بھی دور ہوئی جو ہم کا بھی رشتہ لگ گیا۔ آپ کو سب کی اتنی فکر رہتی ہے یا ابھی ہونے لگی؟ میں شروع سے ہی سب کی فکر کرتا ہوں، اور اب تمہارا تو مجھے ہر وقت خیال رہتا ہے۔ تمہیں میری ذات سے تکلیف نہ ہو، وہ ذرا سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ میں بھی خیال رکھوں گی، میری ذات سے آپ کو کوئی شکایت نہ ہو، اس نے یقین دلایا تھا۔ میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں تمہاری رضا سے ہی مانگوں گا، کیونکہ رضامندی سے زندگی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وہ جب سے بول رہا تھا۔ اس نے بھی تائیدی سر ہلایا۔ ساری دھن چھٹ گئی تھی، ہر چیز دھل کر نکل گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی اور شریک سفر پر جتنا بھی ناز کرتی کم تھا، مگر اسے یہ سب اوپر والے کی رضا سے ہی ملا تھا۔ اوپر والا اپنے بندوں کا اچھا ہی سوچتا ہے۔ اے میرے رب، ساری لڑکیوں کو قدر کرنے اور محبت کرنے والا شریک سفر دے، آمین۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ دی اینڈ، سو دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ تجھ سے مانگو میں تجھ کو۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔